جو مختلف کلمات مختلف مواقع پر ان کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، جس میں قرآن کریم کے اندر بھی وہ الفاظ بہت سے موجود ہیں اور بہت سے الفاظ وہ ہیں جو حضور نے فرمائے ہیں۔ علی ولی ہیں، علی مولا ہیں، علی امام ہیں، علی وسیع ہیں، علی خلیفہ ہیں، علی امیر المومنین ہیں۔ یہ مختلف کلمات اور القاب ہیں جو مولا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک رشتے کو بتاتا ہے۔ علی مولا ہے یعنی ہمارے اوپر ان کی اطاعت واجب ہے، علی حاکم ہے، علی ولی ہیں یعنی وہ ہمارے حاکم ہیں اور ہمارے اوپر ان کو ہم سے زیادہ حق حاصل ہے۔ علی امام ہیں یعنی علی ہمارے رہبر ہیں، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ علی وسیع ہیں یعنی رسول اللہ کے جانشین ہیں، ان کی جگہ پر ہیں۔ علی خلیفہ ہیں یعنی رسول اللہ کے جانشین ہیں، ان کی جگہ پر ہیں۔ علی وسیع ہیں یعنی رسول اللہ انہیں اپنے بعد اپنی جگہ معین کر کے گئے۔ تو جتنے کلمات ہیں وہ کسی نہ کسی خاص مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رشتے کو حضور نے ان کلمات میں بیان کیا ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اس کلمے میں وہ ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے جو شاید دوسرے کلمات میں نہیں ہے۔ امام اور مامون کا رشتہ ہے ابتدا کا، حاکم ولی اور مولا کا رشتہ ہے اطاعت کا، لیکن یہاں پر انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یہاں پر وہ رشتہ ہے جس رشتے کو ابھی میں نے مادی دنیا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماں باپ وہ ہیں کہ جو اپنی اولاد کو اپنے آپ سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، انہیں پتہ ہے، میں وہ روایت کا ترجمہ کرتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، ہم سے بہتر کہاں سے ہو سکتے ہیں، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے نہیں بن سکتے، سارے کمالات نہیں اپنا سکتے، تو کم سے کم کوئی ایک کمال کو تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اب میں نے روایت پڑھتا ہوں کہ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، جو میرے لیے اپنے اندر کسی ایک اچھی صفت کو اور کسی ایک اچھی خصلت کو اپنے اندر پختہ کر لے۔ دیکھیے ہم میں اللہ نے گنجائشیں چھوڑی ہیں کمالات سے سجنے کی، خوبیاں اپنانے کی، صفات کمال اپنانے کی، فضیلتوں کو اپنانے کی، لیکن اگر ہم جستجو کریں تو ان میں سے کسی ایک کے ہمارے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی ہمارے اندر کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی میں جذبہ زہد ہوتا ہے، کسی میں کیفیت سخاوت ہوتی ہے، کوئی ہاتھ کھلے ہاتھ کا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی کنجوس ہوتا ہے، کوئی بہادر ہوتا ہے، کسی کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ کہ یہ وہ صفات ہیں، خوبیاں ہیں کہ جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں، مگر ہم اگر جستجو کریں تو ان میں سے کسی ایک کو ہم اپنے اندر ٹٹول کے ڈھونڈ کے مضبوط کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنی بہادری کو اور بہتر کر سکتا ہے، کوئی اپنی سخاوت کو پرماننٹ بنا سکتا ہے، کوئی اپنے زہد کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اسی طرح مولا اشارہ فرما رہے ہیں اس حدیث کی شرح میں، اصول کافی میں حدیث موجود ہے، اس کی شرح میں مجھے شارح کا نام یاد نہیں رہ گیا، ایک جملہ ہے کہ مولا کے عزت پہ توجہ دینا چاہیے کہ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، جو ترجمے میں اس شرح کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، من استحکمت لی، لام آیا ہے، یہ کن معنی میں ہے؟ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، جو میرے لیے اپنے اندر، لی یعنی لاجلی، جو میرے لیے اپنے اندر کوئی ایک خوبی پختہ کر لے۔ کا شاید مولا اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اور آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو سیرت معصومین بھی پڑھائی جاتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، مجھے نام یاد نہیں رہ جاتے، نام نہیں لوں گا۔ جنگ جمل سے واپسی میں مولا جب بصرے پہنچے تھے تو بصرے کے جو گورنر حاکم تھے، شاید اللہ کے زیاد ان کا نام کیا، مجھے غلط نام دے رہا ہوں،
بہرحال ان کا بڑا گھر تھا، اس پر انہوں نے نصیحت کی مولانا، اس کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی شکایت کی کہ اس نے دنیا چھوڑ دی ہے اور کھردرے کپڑے پہن کے اس میں بیٹھ گئے ہیں اور سوکھی روٹی جو کہ کھاتے ہیں اور کاروبار دنیا چھوڑ دیا ہے۔ مولانا نے بلایا، اسے سمجھایا، اسے کہا تو شیطان کے روح مسلط ہو رہا۔ اس نے کہا پھر آپ ہی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ تو مولانا اس سے کہا کہ تو میری جیسی زندگی نہیں بسر کر سکتا، میں حاکم ہوں، میری ذمہ داریاں الگ ہیں۔ اس کے بعد جب مولانا نے یہ کہا تھا، واقعہ پرانا ہو گیا مجھے پڑے ہوئے، ممکن ہے مجھ سے دماغ سے جو باتیں نکل گئی ہوں، تو مولانا نے اس کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم میری طرح زہد و تقوی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے جو میری زندگی ہے، لیکن اس معیار پہ نہیں جا سکتے، لیکن جہاں تک مجھے کلمات یاد ہے مولا کے فرمایا لیکن اعینونی بالتقوی، تقوی سے میری مدد کرو۔ تقوی سے علی اپنی مدد نہیں مانگ رہے ہیں، علی کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی آخرت میں گنہگار ہوگے، میری شفاعت حاصل کرنا چاہو گے، تو میری شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اب یہ کام مجھے کرنا ہے، تقوی کی راہ پہ چلو تاکہ تمہاری شفاعت میرے لیے آسان ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا، جو میرے لیے اپنے اندر کوئی ایک اچھی صفت پختہ کر لے، احتملتہ علیہا، تو میں اس کو اسی بھلائی کے سہارے اس کو اس پر حمل کروں گا، یعنی میں شرح میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں اس کی اسی ایک اچھی خصلت کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا اور دوسری جو خوبیاں اپنے اندر نہیں پیدا کر سکا ہے اس سے چشم پوشی کروں گا۔ مولا کائنات قیوم اللہ کیا بتا رہا ہے کہ تم ہمارے جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ ہماری فاضل طینت سے بنے ہوئے ہو، ہمارے اندر تو تم میں کہیں علم آیا ہے، کہیں تقوی آیا ہے، تم میں کسی کے پاس شجاعت کا ایک ذرہ پہنچا ہے، کسی کے پاس سخاوت کا ایک ذرہ پہنچا ہے، اپنے اس ایک ذرے کو اتنا مضبوط بنا کے اتنا نورانی کر دو کہ تم میں سے ایک تو نہ صحیح لیکن تمہارا پورا معاشرہ جب کہیں دیکھا جائے تو تمہارے اس معاشرے میں علوی جھلکیاں دکھائی دے، علم کی روشنی دکھائی دے، کہیں سے زہد کی خوشبو محسوس ہو، کہیں سے سخاوت کی جھلکیاں دکھائی دے، کم سے کم پورے معاشرے کو تو ہمارے وجود کا ثبوت بنا دو اور دنیا کو بتاتے رہو کہ یہ علی والے ہیں لہذا انہیں علم دکھائی دے رہا ہے، یہ علی والے ہیں علی والے ہیں لہذا انہیں عدالت دکھائی دے رہی ہے، یہ علی والے ہیں لہذا ان میں سخاوت دکھائی دے رہی ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو میں روایت کی ہے میں نے یہ روایت اس لیے منتخب کی اور اس پر چند فکرے کہہ کے آپ کی اپنی بات ختم کروں گا، بس زیادہ دور نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تمہاری ہر کمی جو تمہارے اندر ہوگی، کوئی ایک اچھی عادت اپنے اندر پکی کرو۔ میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم اس سے اتنا تو طے کر کے رکھیں اپنے کو ٹٹول کے کہ اندر اللہ نے صلاحیتیں تو بہت دی ہیں لیکن کسی ایک خوبی کو تو مضبوط بنا لیں، کوئی ایک خوبی تو ایسی ہو جو نہ ٹلے، کہیں سچائی مضبوط ہو جائے، کہیں امانت مضبوط ہو جائے، کہیں سخاوت مضبوط ہو جائے، کہیں شجاعت مضبوط ہو جائے، تاکہ یہ معاشرہ توازن کے ساتھ چلتا رہے۔ اب اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ میں تمہاری ان کمیوں کو جو ان چیزوں سے محروم ہوگی، صرف ایک کوئی خوبی تمہارے اندر پختہ ہوگی، میں اسے برداشت کر لوں گا، واللہ اغتفر، لیکن دو کمیاں میں تمہاری معاف کرنے والا نہیں۔ ولا اغتفر فقد عقل ولا دین، میں نہ تمہارے اندر عقل کی کمی کو برداشت کروں گا اور نہ تمہارے اندر دین کی کمی کو برداشت کروں گا۔ میں نے روایت آپ کو اسی لیے سنائی تھی کہ شیعہ اثنا عشری ہوتے ہوئے، علی والا ہوتے ہوئے، مولا کا شہدائی ہوتے ہوئے مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ہر کمی مجھے برداشت ہے، کوئی ایک خوبی پیدا کر لو لیکن تمہاری دو کمیاں مجھے برداشت نہیں ہے، تمہاری زندگی دین سے خالی ہو، تمہارے کاموں میں عقل نہ دکھائی دے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ خطیب اعظم سربراہ تحریک بیداری مولانا غلام عسکری آل اللہ و مقامہ نے اپنا نعرہ یہ دیا تھا، اس قوم کی حرفت کو اس
معاشرے میں دین کی کمی نہ دکھائی دے، لہذا اس قوم کی حرکت کو دیدار بنا دو، اور اس کے بعد اس معاشرے میں عقل کی کمی نہ دکھائی دی، اس لیے نعرہ دیا تھا رسمیں ہٹائیے راحت پائیے، اس لیے کہ رسمیں خلاف عقل بھی ہوتی ہیں اور اکثر خلاف دین بھی ہو جاتی ہیں۔ دین کی کمی علی کو برداشت نہیں ہے، اور عقل کی عاقلانہ روش کی کمی علی کو برداشت نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ دین کی کمی اس لیے ہمیں برداشت نہیں ہے کہ جہاں دین نہیں ہوتا وہاں امن و چین و سکون نہیں ہوتا، اور عقل کی کمی ہمیں اس لیے برداشت نہیں ہے کہ جہاں عقل نہیں ہے وہاں تو گویا زندگی ہی نہیں ہے۔ نہ سمجھیے کہ رسم و رواج ادا کرنے والے اپنے کو زندہ سمجھیں، لیکن علی کی نگاہ میں وہ زندہ بھی نہیں ہے۔ بس اب تھوڑی دیر یہی جو دو کمیاں مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے برداشت نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک ایک جملے ایک ایک بات کہہ کے اپنی رحمت کو، آپ کی رحمت کو اور اپنی رحمت کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد پروردگار عالم نے ہم کو اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہونے کے لیے بنایا ہے، ناکام زندگی دنیا کی، نہ ناکام زندگی آخرت کی، دونوں کو اس لیے نہیں ہمیں بنایا ہے کہ ہم دنیا میں ناکام ہوں یا آخرت میں ناکام ہوں۔ اس نے ہمیں اس کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں، جن صلاحیتوں کی، جس استعداد کی، جن چیزوں کی، وہ سب ہمیں عطا کی ہیں۔ قوتیں، طاقتیں حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، عقل کی طاقت ہے، پروردگار عالم کے تقوی کی طاقت ہے، مختلف طاقتیں اور قوتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ان میں جو ہماری دنیاوی زندگی سے اور اخروی زندگی سے تعلق رکھنے والی طاقتیں اور قوتیں ہیں، ان کے سلسلے میں بولنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، سوچنے کی طاقت ہے، فیصلہ لینے کی طاقت ہے، تخیل کی طاقت ہے، بے شمار قوتیں اور طاقتیں اس نے، ہاتھ پیروں کی طاقت ہے، بے شمار صلاحیتیں اور طاقتیں اور قوتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، جن کو اگر سمیٹ کے بیان کیا جائے تو دو طرح کی اللہ نے ہمیں طاقتیں اور صلاحیتیں دی ہیں۔ ایک طاقت ہے، وہ قسم ہے طاقت کی، صلاحیت کی، قوت کی، استعداد کی، جو ہمارے لیے جو اچھا ہے اس کو ہم اپنے لیے حاصل کر سکیں، اس پہ لگتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں، کچھ وہ جو اچھی ہیں اور کچھ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، مفید اور مضر۔ ایک میں فائدہ ہے، ایک میں نفع ہے، ایک میں نقصان ہے، یہ ضرر ہے، یہ مفید ہے۔ تو دو طرح کی صلاحیتیں مجموعی طور پر ہمیں ملی ہیں، اگر ان کی ساری سمجھ کے فہرست بنائی جائے تو دو قسمیں بنیں گی۔ آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے کہ دو چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ایک جلب منفعت اور ایک دفع ضرر۔ فائدہ جس چیز میں ہمارا اس کو حاصل کیا جائے، اور جس چیز میں ہمیں نقصان ہے اس سے خود کو بچایا جائے، یہ دو کام انسان کو کرنا ہے۔ اس کے لیے اس نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، کچھ فائدہ پہنچانے والی اور صلاحیتیں جو فائدے کو کھینچ کے لے آئیں، اور کچھ نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانے والی صلاحیت۔ آج صبح مولانا فیروز صاحب نے مختصر صورت میں ایک سجیوی گفتگو کی تھی، اس میں جملہ کہا تھا کہ عربی میں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جنہیں مترادف کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً عربی میں ڈھونڈے نہیں ملتے کہ دو کلمے واقعاً بالکل ایک معنی ہو، ان میں کوئی فرق نہ ہو۔ ذہن میں بات آ گئی کہ طاقتوں کی دو قسمیں، ایک فائدہ کھینچ کے لانے والی اور ایک نقصان سے بچانے والی، شرر ضرر کو دفع کرنے والی۔ بچانے والی کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے، ضرر کو بھگانے والی، ہٹانے والی، ڈھکیلنے والی، اس کو کھینچ کے لانے والی، اسے دور کرنے والی۔ خوبیاں، کمالات، مفید چیزیں آئیں اور مضر چیزوں سے وہ ڈھکیل کے دور کر دیا جائے، وہ ہماری طرف نہ بڑھ سکیں۔ یعنی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ علم کو اپنا سکیں، جہل کو دور کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے عدالت کو اپنا سکیں، ظلم کو دور کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم سخاوت کو اپنا سکیں، بخل کو دور کر سکیں، ہم روزی حاصل کر سکیں، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو اس سے خود کو بچا سکیں، حلال کو لا سکیں، حرام سے بچ سکیں، واجب اور مستحب کو انجام دے سکیں، اور حرام اور مکروہ سے خود کو بچا سکیں۔ تو یہ دو طاقتوں کی ضرورت ہے۔ عربی میں ان دونوں کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہم جملہ پڑھتے ہیں لا حول
वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, न कोई ताकत है न कोई कुव्वत है, हम कह देते हैं, वो कहेंगे, इसके अलावा बस कुछ है भी नहीं। लेकिन इसमें दो लफ्ज़ हैं जो अलग अलग माना में इशारा कर रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, कोई ताकत और कोई कुव्वत नहीं है, दो मुतरादिफ लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि न अपने लिए किसी फ़ायदे को हासिल करने की हमारे पास ताकत है और न अपने आप से किसी नुकसानदेह चीज़ को दूर करने की हमारे पास ताकत है। ताकत है तो बस अल्लाह की दी हुई ताकत है। और जिस दिल से ये यकीन हो जाए कि न फ़ायदा हम अपने ज़रिए हासिल कर सकते हैं न हमारे पास नुकसान से बचने की ताकत है, उसी दिन से इन ताकतों का बेजा इस्तेमाल आदमी रोक देगा कि ये ताकत मेरे पास मेरी अपनी है ही नहीं, ये कुव्वत मेरे पास मेरी अपनी है ही नहीं, अल्लाह की दी हुई है। अगर मैंने इसका बेजा इस्तेमाल शुरू कर दिया तो कहीं अल्लाह इसे वापस न ले ले। एक सवाल भेजे मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस दुनिया में दीन के बगैर अमन नहीं, चैन नहीं, दीन के बगैर अली राजी नहीं। इस दुनिया में सरबराह तहरीक दीदारी ने तशखीस दिया था कि जितने इस वक्त बिगाड़ हैं, 1952 में दौरे पे निकले थे, मजलिसों में आप सब सुनते रहते हैं, मुझसे भी सुन चुके हैं, अपने सुनते रहते हैं। उनके सामने जो हालात आए, मुल्क तकसीम हो चुका था, जमींदारी भी छीन चुकी थी, लिहाजा हर तरफ एक तरफ बेदीनी का हमला था और दूसरी तरफ फक्र और तंदुरुस्ती का हमला था। आपस में लड़ाई और झगड़े थे, मुकदमेबाजियाँ थी, गुर्बत थी, तंदुरुस्ती थी, मुख्तलिफ मसाइल से ज़िंदगी दो चार थी। लेकिन खतीब आदम ने इन मसाइल का कोई जुज़वी और वक्ती हल नहीं तलाश किया। उन्हें मालूम था कि परवरदिगार आलम ने ज़िंदगी के सारे मसाइल का हल दीन में रखा है। मैंने अभी बात छेड़ी पे रह गई, तब तमीर के तौर पर इस जुमले के लिए कहना चाहता था कि देखिए, हमें इस दुनिया में फ़ायदे हासिल करना है और नुकसानात से खुद को बचना, जिसकी अल्लाह ने हमको सलाहियत दी है, क़ुव्वतें दी हैं, ताकतें दी हैं, गोयाई है, अक्ल है, सुनने की ताकत है, बोलने की ताकत है, मुख्तलिफ सलाहियतें अल्लाह ने अता की हैं। अगर आप गौर करें, बहुत दो चार जुमलों में बात को कह दे रहा हूँ कि दुनिया में आपको जहाँ जहाँ कोई बिगाड़ दिखाई दे, कहीं जंग है, कहीं झगड़े हैं, कहीं फसाद है, आधी दुनिया इसमें डूबी हुई है, जान और माल के खतरे हैं, जुल्म से कम है, और दूसरी तरफ गुर्बत है, तंदुरुस्ती है, फक्र है, फाके हैं, हलाकतें हैं, मौतें हैं। अगर आप गौर करें तो इनके पीछे दो बुनियादी असबाब होते हैं। या तो मुसीबतों का सिलसिला शुरू होता है, तवज्जो दीजिए, दो जुमले कह रहा हूँ, अल्लाह की दी हुई कुव्वतों के बेकाबू होने से मुसीबतों का सिलसिला शुरू होता है, या अल्लाह की दी हुई कुव्वतों के बेकाबू होने से, या मुसीबतें आती हैं अल्लाह की दी हुई कुव्वतों के बेकार रहने से। आदमी जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहे, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोले, यहीं से मुश्किल आएगी। जहाँ निगाहें झुक जाना चाहिए वहाँ उठाए रखे, और जहाँ निगाहें उठ के रुक जाना चाहिए वहाँ झुका ले, न देखे, यहीं से मुश्किल आती है। जहाँ सुनना चाहिए वहाँ कान बंद कर ले, और जहाँ न सुनना चाहिए वहाँ मुश्किल यहीं से आती है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहे, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोल दे, यहीं से मुसीबतें आती हैं। तो या बेकाबू होने से आती है या बेकार रहने से आती। मैं बदकीमती बात तो समेट कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने दीन के जरिए हमें यही सहारा दिया है। उसने जहाँ कुव्वतें बेकाबू होने का खतरा था वहाँ हराम और मकरूह के पहरे बिठाए, और जहाँ कुव्वतों के बेकार रहने के हालात पैदा हुए वहाँ वाजिब और मुस्तहब की निगरानी दे दी। अब वाजिब मुस्तहब पर अमल करते चले जाओगे तो कभी किसी कुव्वत को बेकार न रहने दोगे, और हराम और मकरूह की राह को अपनाते रहोगे, ना हराम की तरफ बढ़ोगे ना मकरूह की तरफ बढ़ोगे, तो कभी किसी कुव्वत को बेकाबू न होने दोगे। दीन की यही खुसूसियत है कि वो कुव्वतों को बेकार होने से भी बचाता है और वो कुव्वतों को बेकाबू होने से भी बचाता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
دینداری نے اسی میں علاج تلاش کیا تھا کہ دین لاؤ تو تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ہدف اس آیت کریمہ کو بنا دیا تھا جو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنی نوجوانی سے پڑھ رہے ہیں اور آپ سب سن کے یاد کر چکے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ کائے سے خطرہ پیدا ہوگا؟ بے دینی سے۔ کائے سے خطرہ پیدا ہوگا؟ دین کو چھوڑ دینے سے۔ کائے سے خطرہ پیدا ہوگا؟ واجبات کو ترک کرنے سے، حرام کاموں کو انجام دینے سے۔ آخر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات امام خمینی رحمۃ اللہ، میں بھی غور کر رہا تھا کچھ آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے، تو جب مجھے امام خمینی علیہ الرحمہ کا جملہ یاد آ گیا کہ اگر دین ہماری بلائی کے لیے آیا، دین ہماری فلاح کے لیے آیا، دین ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دلانے آیا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلانا آیا، تو پھر یہ دین کام کرتا کیوں نہیں؟ دین اگر ہمیں بچانے آیا، دین اگر ہمیں سنوارنے آیا ہے، دین اگر سنبھالنے آیا ہے، تو پھر یہ کام کرتا کیوں نہیں ہے؟ دین ہمارے بچانے کے لیے آیا ہے تو دین ہمیں بچا کیوں نہیں رہا ہے؟ دین ہمارے کام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دین ہماری حفاظت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تفصیل سے بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ سے متوجہ ہیں، آسانی سے سمجھ لیں گے۔ ان کا جو جملہ ابھی دہراتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ قرآن کریم میں پانی کی خوبیوں میں جو خوبی بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ پانی سے حیات، پانی سے زندگی، زندگی پانی سے۔ تو یہ پانی زندہ رکھنے کے لیے آیا ہے، یہ پانی ہمیں سلامتی دینے کے لیے آیا ہے، لیکن یہی پانی ہمیں بیمار بھی ڈالتا ہے۔ آپ کو بچپن سے بتایا جا رہا ہے پانی کھلا مت رکھو، کھلا ہوا پانی رکھا ہو تو مت پیو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب کھلا رہتا ہے تو اس میں جراثیم مل جاتے ہیں۔ دریا میں پانی بہ رہا ہے، اسی میں کارخانوں کے گندگی بھی ڈالی جا رہی ہے، اب اس کا پانی پلانے کے لیے دیا جاتا ہے تو پہلے صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہی پانی جو ہماری حفاظت کا ذریعہ تھا، یہی ہمیں بیمار ڈال دے یا مار ڈالے۔ آیا تھا بچانے، مارے ڈال رہا ہے۔ کیوں مارے ڈالنا؟ اس لیے کہ پانی ہمیں تب بچاتا جب ہم پانی کو بچاتے۔ جب تک پانی کو ہم بچائے رکھیں گے، یہ ہمیں بچائے رکھے گا، جب ہم پانی کو نہیں بچائیں گے تو پانی ہمیں بھی نہیں بچائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے، ہماری حفاظت کے لیے آیا ہے، لیکن دین کے دامن میں ہماری زندگی تب تک محفوظ رہے گی جب تک ہم دین کو کی حفاظت کریں۔ جس طرح سے گنگا نکلی ہے، بہتی ہوئی یہاں تک آتی ہے تو راستے کی نہ جانے کیا کیا گندگیاں اس میں شامل ہو کے اسے مہلک بنا دیتی ہیں، اسی طرح سے دین کا چشمہ پھوٹا مکے میں ابلا مدینے سے، اس کے باوجود در بدر پھرتا ہوا یہ دین ہم تک پہنچا۔ کبھی افغانستان سے گزرے، کبھی افغانستان سے گزرے، کبھی یہودیت کے درمیان سے گزرے، نجوم والوں کے درمیان سے گزرے، تو جہاں جہاں سے گزرے وہاں سے ملاوٹ آتی چلی گئی۔ اب دین یہی نقصان کرے گا، ملاوٹ والا دین آ گیا ہے۔ اس ملاوٹ کے دین پر عقل کے پہرے بٹھا کے جب اسے شعور و بصیرت کے ذریعے پاک و پاکیزہ بنا لیا جائے گا تو یہی دین پھر سے ہماری حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ حسیب رفتہ وسرا یہی چاہتے تھے کہ دین بھی ہو ہمارے پاس اور شعور دین بھی ہو، دینداری بھی ہو، اور بابصیرت دینداریوں میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ دو خطرے کل بھی تھے اور آج وہ خطرے دونوں زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ایک خطرہ بے دین ہونے کا ہے اور ایک بے شعور دینداری کا ہے۔ بے دینی کا خطرہ ان کے لیے ہے کہ جو زیادہ دین سے نزدیک نہیں ہے اور آسانی سے واجبات اور محرمات کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، لیکن دشمن نے دیکھا کہ ہم نے لاکھ کوشش کی ہے مگر ان سب کو بے دین نہیں بنا سکے، ان سب سے نہ ہم مصلی چھین سکے، نہ فرش ادا چھین سکے، نہ ان سے نماز چھین سکے، نہ ان سے قرآن کی تلاوت چھین سکے، نہ ان سے فرش ادا چھین سکے، نہ ان سے مجلس چھین سکے۔ لہذا اس نے کہا کہ اب انہیں اس طرح سے سرگرمی دینا ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہم دین کی راہ پہ چل رہے ہیں مگر بے شعور دینداری کی راہ پر آ جائیں، بے بصیرت دینداری کی راہ پر آ جائیں۔ جب بے بصیرت دینداری، رسموں پر ڈیوی ہوئی دینداری چھا جائے گی تو یہ اپنی محنت کو لگاتے بھی رہیں گے اور اس نتیجے تک پہنچ نہ سکیں گے۔ بس اسی شعور میں بس سادہ آپ کو لوں گا اور میں سادہ وقت دے سکتا ہوں، زحمت آپ کی ختم کرتا ہوں۔ کربلا میں باشعور دینداری دکھائی دے رہی تھی، دینداری میں تھی اور باشعور دینداری تھی، یعنی ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ بھری ہوئی جنگ چل رہی ہے،
ایک مرتبہ ابو ثمامہ سہلاوی آگے امام کے سامنے عرض کرتے ہیں مولا نماز ظہر کا وقت آ رہا ہے، زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لے. حسین نے دکھایا اٹھائے ہاں یہ وقت ظہر ہے. اور اس کے بعد اب فیصلہ ہو گیا، جہاد جاری ہے. جہاد عبادتوں کی اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے، لیکن حسین نے جہاد کو روکا اور نماز قائم کی. اور جہاد کو نماز قضا ہوتی ہوئی نماز کے لیے نہیں روکا، جہاد کو حسین نے اول وقت کے لیے روکا. اول وقت نماز نہ جانے پائے. بچوں اتنا ہم یاد رکھیں والے وقت کی قیمت کیا ہے. اتنی عظیم قیمت ہے کہ سید الشہداء اس اول وقت کی نماز کے لیے جہاد کو روکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ شاید اسی وقت جب نماز کی مہلت مانگی گئی اور لشکر یزید سے وہ جملہ کہا گیا جسے دہرانا بھی ممکن نہیں ہے، تو فقیر کہہ کے جسے بلایا تھا وہ میدان جنگ میں تلوار لے کے آگے بڑھ گیا. اور اس کے بعد جو میدان جنگ میں نماز کی صورت ہوتی ہے اس طرح سے نماز قائم ہوئی. 2 حصوں میں لشکر تقسیم ہو گیا. پیچھے آ کے نمازی کھڑے ہو گئے اور آگے 2 مجاہد کھڑے ہو گئے. سعید اور زہیر سپر بن کے آ گئے ہیں. صبح عاشور جب نماز صبح کے بعد پہلا تیر کھینچا تھا، کمان میں لگا کے پھینکا تھا ابن سعد نے اور کہا تھا گواہ رہنا پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. تو جتنے کمالدار تھے ہزاروں کمانوں میں ایک ساتھ تیر چھوڑے تھے اور انہوں نے خیمے کا رخ کیا تھا. خیمہ حسینی کے آگے انصار حسین نے جسم کی دیوار بنا دی، بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہو گئے. تیروں کے مے برستے رہے. ہاتھوں میں کسی میں تلوار تھی، کسی میں ڈھال تھی. کچھ تیروں کو تلواروں سے کاٹا، کچھ تیروں کو ڈھالوں سے روکا. جو تیر ڈھالوں سے نہ روکے جا سکے، تلواروں سے نہ کاٹے جا سکے، وہ تیر بازوؤں پہ روکتے رہے، سینوں پہ روکتے رہے، گردنوں پہ روکتے رہے. پہلی تیر بارانی ختم ہوئی تو حسین کے لشکر کا ایک بڑا حصہ بچا تھا، شہید ہو گیا تھا. اور جو بچا تھا وہ سب کے سب زخمی تھے. انہی زخمیوں میں سعید اور زہیر بھی ہیں. واقعے کا 4تھا دن ہے، صبح سے زخم اٹھا رہے ہیں. بدن پہلے سے زخمی ہے، خون بہ چکا ہے، مگر ابھی تھوڑی سی مہلت زندگی کی باقی ہے. حسین کے آگے سینہ سپر بن کے کھڑے ہو گئے. حسین نے نماز ظہر شروع کی. نماز ختم ہو رہی ہے. دھیرے دھیرے حسین کی نماز آگے بڑھ رہی ہے اور ادھر پیروں میں لرزش آ رہی ہے. بدن کانپ رہے ہیں، خون بہتا چلا جا رہا ہے. اس کو تلواروں سے روک لیا، اس کو تلواروں سے کاٹ دیا، مگر ہزاروں سینکڑوں تیروں کا نشانہ سعید و زہیر اس لیے ہے کہ حسین کا سپر بن کے کھڑے ہوئے ہیں. حسین کی نماز آگے بڑھ رہی ہے، سعید و زہیر آگے کھڑے ہیں. سعید کے پیر کانپ رہے ہیں. آقا آپ کی نماز تماموں نے تجلیل دی ہے. باہ الہ رحم فرما، میرے مولا حسین کی نماز تمام ہو رہی ہے. ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر سعید دیورا کے گرے. حسین نے بڑھ کے سر اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا. سعید نے سوال کیا آقا آپ اللہ کی نہیں. حسین نے دعائی دی. دعا لیتے ہوئے سعید رخصت ہو گئے. وسلام علیکم ایام قلبی قبول اللہ العالمین. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. المعصور احمد وكيل معصور عليك بالعافيه في المرحوم خطيب اعظم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم.